سورۃ النساء کی 5 آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں قریب کی آیات کریمہ میں بیان فرمائیں۔ مثلا یہاں یہ بیان ہوا عورتوں کے، یتیموں کے، کمزور لوگوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی میں جھگڑے کی صورت کے اندر صلح کا ذکر کیا گیا۔ اگر خامد کی طرف سے بے رخی کا مظاہرہ ہو تو عورت کو ترتیب بتائی گئی کہ وہ اپنے مطالبات میں، اپنی خواہشات میں کمی پیدا کرے، اور اگر کسی آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو انصاف کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں نبھا نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں بڑے حسن سلوک کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ طلاق کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ لیکن طلاق کے معاملے کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات بیان فرمائیں کہ میں وسعت والا ہوں اور میں حکمت والا ہوں۔ اس علیحدگی میں حکمت کیا ہے میں جانتا ہوں۔ علیحدگی کی صورت میں ایک خاتون کے لیے سر کا سائبان جو بظاہر چھن جاتا ہے، اس سائبان کو آگے چل کر کے پیدا کرنے والا میں ہوں، اس کے لیے سائبان کا اہتمام کرنے والا میں ہوں، وسعتیں میرے پاس ہے۔ اور اگر بیوی یہ سمجھے کہ خامن میرے بغیر گزارا نہیں کر سکتا تو اللہ نے وسعت کا لفظ استعمال کر کے بیان فرما دیا کہ مرد کے لیے اس دنیا میں، اس کائنات میں دوسری عورتوں کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنا میرے ذمہ ہے، میں اس کا اہتمام کروں گا، اس کی وسعت پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تو گویا مرد کے لیے بھی وسعتیں اللہ کی طرف سے، عورت کے لیے بھی وسعتیں اللہ کی طرف سے، یہ آخری بات سمجھائی گی۔ اب اس کے بعد کیا سمجھایا گیا؟ اس کے بعد تقویٰ کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ تقویٰ کا حکم تمہیں بھی دیا جا رہا ہے اور تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تقویٰ یہ خوف خداوندی اور خوف آخرت پیدا کرتا ہے، اور یاد رکھیے خوف آخرت اور خوف خداوندی یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ضمانت سمجھتے ہیں، جس کو ہم گارنٹی سمجھتے ہیں اس بات کی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ جس آدمی کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، جس کے آدمی کے اندر خوف آخرت پیدا ہوگا، اس کا گناہوں سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں وہ گناہ کی طرف جائے گا فوراً اس کی نگاہ میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا ایک معاملہ پیش ذہن میں پیدا ہوگا۔ جہاں وہ گناہ کی طرف جائے گا وہاں فوراً اس کے سامنے جہنم کے بھڑکتے شعلے آئیں گے۔ جہاں وہ گناہ کی طرف بڑھے گا وہی فوری طور پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا ایک معاملہ اس کے سامنے آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے، اسے جہنم کا خوف ہے، اسے رب کی ناراضگی کا ڈر ہے، تو وہ گناہ سے بچے گا، گناہ سے۔ اس لیے قرآن پاک نے جا بجا تقویٰ کا حکم دیا، اور قرآن پاک نے یہاں پر تو یہ کہا ہے کہ تقویٰ کا حکم تمہیں بھی دیا گیا، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی دیا گیا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے اہل کتاب کی کہ اہل کتاب کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ جس کو ہم یہودی سمجھتے ہیں، انہیں جب تقویٰ کا حکم دیا گیا تو انہوں نے تقویٰ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے اپنے نظریات، اپنے افکار اور اپنے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرتے، انہوں نے معاملات کے اندر حیلہ سازی کرنی شروع کر دی اور عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو فرما دیا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے انہیں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ دوسری قوم جسے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہم سے پہلے، وہ کون تھی؟ عیسائی۔ اہل کتاب کا دوسرا حصہ عیسائی۔ عیسائیوں نے تقویٰ کے حکم کو غلط رنگ دیا،
اور وہ کیا غلط رنگ دیا کہ تقوی کے مفہوم اور معنی کو ہی انہوں نے بدل دیا، اور تقوی کا مفہوم اور معنی انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا لے لیا کہ محبت دل میں پیدا ہو۔ آج بھی عیسائیت کے سارے پروگرام، ساری تقریبات وہ محبت کے لفظ کے گرد گھومتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ توجہ، محبت ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس بات میں وہ غلط نہیں ہے، اس بات میں وہ غلط، لیکن اس کا نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ چونکہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو گیا، یہاں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور وہ بگاڑ اس لیے پیدا ہو گیا کہ انہوں نے ایک چیز کو غلط مفہوم اور معنی میں لے لیا۔ ان کے نزدیک تقویٰ ہے ہی اللہ سے محبت کرنے کا نام، بس اللہ سے محبت کرنا، اور وہ جو اللہ سے محبت کا درس دیتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں بندوں سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، مخلوق سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محبت کے گرد ساری ان کی تقریبات گھومتی ہیں، جبکہ عملاً محبت ہی سب کچھ نہیں ہے، محبت کے دیگر بھی تقاضے ہیں۔ محبت کا معنی صرف یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا ہے، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے، یہ بھی اس کی، جس کو جس کو عیسائیت نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن ان کی محبت بھی من پسند محبت ہے، حقیقتاً محبت بھی نہیں ہے۔ جہاں جس مخلوق سے انہیں ان کی پسندیدگی ہوتی ہے وہاں محبت کرتے ہیں، جس مخلوق سے ان کی پسندیدگی نہیں ہوتی اسے محبت نہیں۔ انسانوں ہی کیوں لے لیجئے کہ کئی انسان ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے ہر اس شخص کے ساتھ محبت کریں گے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، ہر اس آدمی کے ساتھ محبت کریں گے جو دین کا دشمن ہوگا، ہر اس آدمی کے ساتھ محبت کریں گے جو مسلمانوں کے خلاف ہوگا، ہر اس آدمی کے ساتھ محبت کریں گے جو دین کا باغی ہوگا، دین سے منحرف ہو کر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مرتد ہو کر کے کوئی اور مذہب اختیار کرے گا اس سے وہ محبت کریں گے، اور یہ محبت انسانیت کے نام پر ہوگی۔ اور جب وہی انسانیت کا تقاضا مسلمان کی طرف سے ہوتا ہے کہ مسلمان پر ہندو ظلم کر رہا ہے تو عیسائی وہاں پر نہیں دیکھے گا، مسلمان پر یہودی ظلم کر رہا ہے تو عیسائی کی نظر وہاں نہیں پڑے گی، مسلمان پر بدھ مت ظلم کر رہا ہے تو عیسائی وہاں نہیں معاونت کے لیے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بجائے اس کے کہ انسانیت کو دیکھا جائے، وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ میری پسند کا بدھ مت ہے، میری پسند کا ہندو ہے، میری پسند کا یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان کے خلاف ہو جائے گا۔ حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں پر بھی محبت کی جائے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے لفظ محبت انہوں نے اس غلط مفہوم اور معنی میں پہنا دیا تقویٰ کو کہ جناب تقویٰ کا معنی محبت ہے، اور جس آدمی نے اللہ سے محبت کر لی وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست، محبت کا ایک جزء انہوں نے لیا، اس جزء کا بھی ایک جزء لیا، مکمل جزء بھی نہیں لیا، جبکہ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع والا معاملہ کرنا پڑے گا، ان کی پیروی کرنی پڑے گی، اور یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات ہماری۔ اس لیے ان کا اس لفظ کو تقویٰ کو مفہوماً غلط استعمال کرنا یہ درست نہیں۔ قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے ان کو بھی حکم دیا تھا تقویٰ کو، ان کو بھی حکم دیا تھا تقویٰ کا، لیکن دونوں نے تقویٰ اختیار نہیں کیا۔ اے اہل ایمان، تم نے تقویٰ کو نہیں چھوڑنا، پہلی بات ختم۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں سے آیت نمبر 135 کے اندر بتائی گئی ہے، اور وہ ہے عدل اور انصاف کرنا۔ عدل، دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان احکامات کے نتیجے میں بہت ممکن تھا کہ انسان سے کہیں نہ کہیں ظلم اور زیادتی فیصلہ کرنے میں ہو جائے، اور فیصلوں سے پہلے بھی ظلم و زیادتی کے بہت زیادہ امکانات تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے یہاں پر خاص طور پر تقویٰ کا حکم دیا اور پھر عدل و انصاف، پہلے تقویٰ کے مفہوم کو سمجھایا اور پھر عدل و انصاف کا حکم دیا۔ اب عدل و انصاف کیا ہے؟ قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے عدل اور انصاف کی بہت زیادہ تلقین کی ہے،
اور بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ قرآن پاک نے عدل کرنے والوں کو اللہ کے پسندیدہ لوگ قرار دیا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ عدل کیا ہے اور اس کا جو مخالف لفظ ہے، اس کی جو سمت مخالف ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ظلم۔ عدل کا مد مقابل کیا ہے؟ عدل کا معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کو اس کا درجہ دینا، اس کو اس کی حیثیت دینا، یہ اس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ عدل۔ یہ اس چیز کے ساتھ، میں پہلے لفظ سمجھاتا ہوں پھر آپ کو مفہوم مثال سے سمجھاؤں گا۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، کسی شے کو اس کے درجے سے اتار دینا، ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر اب مثال سمجھیے، یہ پگڑی ہے، اس کا محل اور مقام کیا ہے؟ سر۔ اب اگر یہ سر پر رکھی ہے تو یہ اس کپڑے کے ساتھ کیا ہے؟ عدل ہے، اس کپڑے کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر اسی کپڑے کو اتار کر کے اب اگر اس سے جوتا صاف کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوتا ہے، کپڑے کے ساتھ ظلم ہے۔ اس آدمی کو ظالم کہا جائے گا، اس آدمی کو عادل کہا جائے گا۔ بات ہماری نے یہی چیز ہر ایک شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، جس شعبے کے اندر جو چیز جس محل کا تقاضا کرتی ہے، جس مقام کا تقاضا کرتی ہے، اس مقام پر اس چیز کو رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ انصاف۔ اور اس مقام سے اس چیز کو ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی منصب پر بٹھانا ہے، اگر وہ اس منصب کا اہل نہیں، ہم نے بٹھا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ آدمی اس قابل نہیں تھا لیکن بٹھا دیا۔ نشان بھائی قابل نہیں تھا، بٹھا دیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ کشتی میں تو مجھے سوار کر دیا گیا، کشتی کو چلانا کیسے ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، اور وضع الشیء فی محلہ کیا ہے؟ کہ کسی انسان کو اس کا مقام دے دینا۔ ابھی ایک روز پہلے ہمارے ہاں ملک پاکستان کے محسن ڈاکٹر A.Q. خان اس دنیا سے دار فانی کی طرف، دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ایام جو آخری ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کے آخری چند سال جو ہیں، یہ ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بحیثیت مجموعی پوری قوم اس ظلم میں شریک ہے، قوم کا مطالبہ نہیں تھا، قوم نے اس پر احتجاج نہیں کیا، حکومتوں نے جبر ناروا کیا، حکومتوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، حکومتوں نے ان کے ساتھ صفاقی کا معاملہ کیا۔ ایک آدمی جس کی بدولت یا جس کی ٹیم کی بدولت اور اس کی سربراہی میں آپ کا نام پوری دنیا میں پھیلا اور آپ کے نام کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر بیٹھ گیا، جو پیدا ہو گیا، اور آپ کی دھاک پوری دنیا پر بیٹھ گئی، اور پوری طاغوتی طاقتیں آپ کو اس لیے اب زیر نگی کرنے کے در پہ ہو گئے کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں۔ اس کے پیچھے جن لوگوں کی صلاحیتیں تھیں، ان لوگوں میں سے ایک بڑا نام ڈاکٹر A.Q. خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا۔ ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کو انہی کے گھر میں پابند سلاسل کر دیا، انہیں ایام بیماری میں پوچھنے کے لیے کوئی وقت کا وزیر، کوئی وقت کا حکمران، کوئی وقت کا جرنیل، کوئی وقت کا کرنل اور جرنل وہاں نہیں پہنچا۔ اتنا عرصے سے وہ بیمار، ان کی عیادت کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ یہ ظلم نہیں؟ اب انصاف کا تقاضا، انصاف کا حکم قرآن پاک نے بار بار دیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور مومن کے بارے میں کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم لا یخذلہ لا یظلمہ ولا یخذلہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ یہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بات تو ایمان کی ہے نا اللہ کے رسول نے، بات تو پاکستانی غیر پاکستانی کی نہیں کی۔ بات کیا کی ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ
یہ پہلی والی صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانی باقی رہی کہ نہ رہی؟ برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، مسلمانی 57 ممالک میں موجود رہی یا نہ رہی؟ بات ہماری نہیں آ رہی۔ شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانی باقی ہے کہ نہیں ہے؟ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانی باقی ہے کہ نہیں ہے؟ افغانستان 21 سال تک ظلم و ستم کا شکار رہا، اس سے پیچھے 20 سال تک ظلم و ستم کا شکار رہا، مسلمانوں میں مسلمانی باقی ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ سوچنے والی باتیں یہ ہیں، سوچنے والی بات۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسلمان کے ایک ملک میں کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو مسلمان بھائی ہونے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس ایک مسلمان کے لیے تڑپ جائیں۔ کجسدن واحدن جو کہا گیا، ٹھیک ہے جی، اسلام نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ اور انصاف کا حکم دے کر کے مسلمان سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اللہ کے حکموں کی بجا آوری کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کی طرف سے آسمانی کتابوں کے اتارے جانے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں ظلم کو رفع کرنا، یعنی دنیا سے ظلم کو مٹانا اور انصاف قائم کرنا، ظلم مٹانا اور انصاف قائم کرنا، یہ تھا انبیاء کی بعثت کا اور انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کا مقصد۔ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنا ماتھا رب کو چھوڑ کر غیر کے در پہ ٹکائے۔ بات والی نے یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، اس جبین نیاز کو جھکنا چاہیے تھا اللہ کے سامنے، یہ جھکی کسی اور کے سامنے، تو یہ کیا ہوا؟ ظلم۔ اسی ظلم کا تدارک کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی ظلم کا تدارک کرنے کے لیے اللہ نے کتابوں کو بھیجا، صحیفوں کو بھیجا۔ اب یوں نتیجہ نکلا کہ ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کے لیے انبیاء اور کتابوں کے نزول و بعثت کا جو ہے وہ مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف کا قیام ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے اس حکم کے نتیجے میں بار بار اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی رب ظلم نہیں کرتے۔ اور جب رب ظلم نہیں کرتے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو خود پر حرام کر رکھا ہے، ظلم کو خود پر، لہذا اے میرے بندو فلا تظالموا، تم بھی ظلم مت کرنا۔ یہ دوسری بات ہمارے سامنے آ گئی۔ تیسری بات، قرآن مجید نے عدل اور انصاف کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس میں یاد رکھیے کہ صرف حکمرانوں کو عدل و انصاف کا حکم نہیں دیا، حکمرانوں کو بھی حکم ہے، رعایا کو بھی حکم ہے۔ حکمرانوں کا کیا حکم ہے؟ حکمرانوں کو کہا گیا کہ نمبر 1، آپ نے قانون بنانا بھی ہے اور قانون کو نافذ کرنا بھی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ قانون اللہ کی طرف سے ہوگا، نافذ تم نے کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ انصاف یہ ہوگا کہ اللہ کے قانون کو تم بندوں پر نافذ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکمرانی کا منصب عطا کیا ہے، منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ قانون کو آپ نے ذریعہ نہیں بنانا لوگوں کی یہ سمجھ لیں کہ تکلیف کا، لوگوں کی اذیت کا، یا لوگوں کے لیے رسوائی کا، قانون کو آپ نے ذریعہ نہیں بنانا۔ یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ نے حکمرانوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے قانون کو ذریعہ تکلیف اذیت کا نہیں بنانا۔ اگر ہم غور کریں موجودہ حالات میں تو ہمارے ہاں حکمران اسی قانون کو ذریعہ بناتے ہیں عوام کو تکلیف دینے کا۔ حکمران کون ہیں؟ حکمران ایک
ادارے کے سربراہ سے لے کر ایک ملک کے سربراہ تک سارے حکمران ہیں. خدا کی قسم قرآن پاک میرے سامنے ہے. آپ بیشتر اداروں کو دیکھ لیں, بڑی بڑی پوسٹوں پہ نہ جائیں, بیشتر اداروں کو دیکھ لیں. اداروں نے جتنے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان قوانین میں 99.99% قوانین انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بنا رکھے ہیں. وہ جو ان کے ماتحت 400 500 1000 2000 5000 لوگ تک کام کر رہے ہیں, ان کے فائدے کے قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ ان کے ذاتی مفادات پر ان کا انحصار ہے. یہی وجہ ہے کہ ان قوانین کو وہ اپنے امپلائیز پر, اپنے ملازمین پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار بنا کر کے ان کو رکھتے ہیں, اور جب کبھی ملازم کہیں تھوڑا بہت ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے وہ تلوار لٹکا جو ہے وہ ہلا دیتے ہیں. ان کے اپنے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا, اپنے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہوتا. آپ کو کہیں گے کہ جناب اگر آپ نے جانا ہے, آپ نے ملازمت چھوڑنی ہے تو ہمیں 1 مہینہ پہلے اطلاع دیں. اور اگر ہم کہیں تو دیکھیے جی بات یہ ہے کہ آپ کو ہم 3 سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں, ان 3 سالوں میں آپ مستقل نہیں ہیں, 3 سالوں کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آپ مستقل ہیں کہ نہیں. لہذا اب ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم اگر آپ کو اجازت دیں گے ان 3 سالوں کے اندر یعنی نکالیں گے تو ہم اس بات کے پابند نہیں کہ ہم آپ کو 1 مہینہ پہلے اطلاع دیں. آپ جائیں تو 1 مہینہ پہلے اطلاع دیں, ہم آپ کو نکالنا چاہیں تو ہم اس بات کے پابند ہیں. دیکھیں اپنے مفادات کی بات ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمران کو یہ کہا ہے کہ قانون کو نافذ کرو. نمبر 2, قانون کو ذریعہ نہ بناؤ کس چیز کا؟ لوگوں کی اذیت کا, تکلیف کا, اور ان کو نمبر 3, اس قانون کے ذریعے سے تم ضمیر کو فروخت نہ کرو. کیا مطلب؟ یعنی قانون کی وجہ سے لوگوں سے رشوت مت لو. اب یہ اگلا وہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس قانون کو لوگ ڈھال بنا کر کے غریب سے پیسے لیتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہے حکمران کی ذمہ داریاں. قانون نافذ کرے, لوگوں کو اذیت میں نہ مبتلا کرے, اور اس قانون کو فروختگی کا ذریعہ نہ بنائے, یعنی اس سے رشوت وغیرہ کا سامان نہ لے یا رشوت وغیرہ نہ لے. ایک ہے دوسری ذمہ داری, اور وہ ہے عوام کی. عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں, قانون کا احترام کریں, اور قانون کا احترام کریں اور عمل اخلاص کی بنیاد پہ کریں. ہم اگر اپنی زندگی میں کہیں چوری چکاری سے باز آ رہے ہیں, کہیں پر کسی ظلم کرنے سے ہاتھ روکے ہوئے ہیں, تو اگر تو یہ ظلم سے ہاتھ اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ہم ظلم کر نہیں پاتے, ہمارا جو مقابل ہے وہ کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے, ہم اس پہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے, تو یہ ہمارا عمل اخلاص کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم نے ظلم سے ہاتھ روکا, نہیں, بلکہ ہم نے بزدلی کی بنیاد پہ ہاتھ روکا. اگر ہم ڈرتے ہیں اللہ سے اور اخلاص کی بنیاد پر چوری نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا, ہمیں پتہ ہے کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی, لیکن ایک ذات ہے جو کہ من حبل الورید, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, میں کیوں یہ جرم کروں, کیوں یہ غلطی کروں, کیوں یہ گناہ کروں؟ اگر اس بنیاد پہ ڈر رہا ہے, ڈر کر کے اگر عمل وہ نہیں کر رہا چوری کا اور اچھا عمل کر رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اخلاص کی بنیاد پر عمل کر رہا. قانون رب کا ہے کہ چوری کرنے والا ظالم, قانون رب کا ہے کہ میری عبادت کرنے والا متقی. اب اگر یہ تقوی اختیار کرنے یعنی عبادت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور گناہ سے بچ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر تو یہ ہوا مخلص, اور اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کیا. تو حکمران کی ذمہ داریاں 3 میں نے عرض کی. نمبر 1 قانون نافذ کرنا, نمبر 2 قانون کو ذریعہ تکلیف نہ بنانا, نمبر 3 قانون کو رشوت کا ذریعہ مال حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے. اور عوام کی جو ذمہ داری ہے وہ 2, نمبر 1 قانون کا احترام کرنا, قانون کو تسلیم کرنا, اور نمبر 2 قانون پر اخلاص کی بنیاد پر عمل کرنا. اب آخری بات, عدل اور انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ 2 باتیں ہیں اور بڑی اہم باتیں, اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے. ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے, ایک اس میں بیان کیا انصاف کا حکم, اور دوسرا یہی آیت نمبر 135 ہے جس میں حکم بیان ہوا.
کس کا؟ انصاف کا. دونوں میں حکم دیا گیا انصاف کا، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ. اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ دو باتیں ہیں جن کو ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں انصاف کرنے میں. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ توجہ. نمبر 1 قرابت داری اور تعلق. قرابت داری اور دوستی اور محبت یہ وہ چیز ہے کہ جو انصاف کرنے میں رکاوٹ ہے. اور آج دنیا کے اندر انصاف نہیں ہو رہا، اس کے اندر پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ تعلق، دوستی، رشتہ، محبت. اور دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ دشمنی اور نفرت. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. یہاں پر اللہ پاک نے عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ توجہ. یہ جو جملہ کہا گیا، اس جملے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرو گے، اللہ کی ستائش اور کبریائی کو تسلیم نہیں کرو گے، تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ وہ تم سے اس نعمت کو، کون سی نعمت کو؟ نعمت دین کو لے لے اور تمہارے مقابلے میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دے اور وہ دین کی علم بردار بن جائے. اس کی مثال، اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیے اہل مکہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی طور پہ عزت نہیں کی، وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. اللہ نے کیا کیا؟ اہل مکہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو چھین لیا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بآخرین. اللہ تم سے اس نعمت کو چھین لے اور دوسروں کو یہ نعمت ادا کر دے. تمہیں فنا کر دے، دوسروں کو پیدا کر دے. تمہیں برباد کر دے، دوسروں کو زندہ کر دے. تمہیں مار دے اور دوسروں کو حیات دے دے. اللہ کے لیے کوئی بعید. پھر ایک وقت آیا جب عربوں نے قرآن مجید اور دین مبین کی اس طرح تبلیغ اور اشاعت جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی، جس طرح ان کے اسلاف و کابر نے کی تھی، کرنا چھوڑ دی. تو اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور چھین کر کے اجمیوں کو عطا کر دی. ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید وسیع مفہوم میں لے جائیں تو آپ اقوام میں دیکھیں. ہمارے یہاں بنو امیہ، بنو عباس، اسی طریقے سے عثمانی، ترک، مغل، یہ مختلف جو ادوار ہیں وہ گزرے. ان میں سے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر عباسیوں کو دیکھیں تو عباسیوں نے ابتدائی طور پر دین اسلام کی ترویج کی، لیکن بعد میں انہوں نے دین اسلام کو اس طرح اہمیت نہیں دی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے نعمت حکومت ان سے چھین لی، عباسیوں سے نعمت حکومت چھین لی اور مغلوں کو یہ نعمت عطا کر لی. اور مغلوں نے پھر ایک زمانے تک، صدیوں تک اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی حکمرانی کی. لیکن جب مغلوں نے بھی عیاشیوں کا سامان پیدا کیا اور اپنے آپ کو عیاشیوں میں مبتلا کر دیا اور دنیا کی سیر انگیزیوں میں مبتلا ہو گئے، نتیجتاً اللہ نے ان سے بھی دولت حکمرانی کو چھین لیا. پھر ان پر انگریز غالب آ گیا. انگریز ان پر کیا آ گیا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھایا اگر تم قدر نہیں کرو گے تو میں کسی اور قدردان کو پیدا کر دوں گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. فرمایا جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طلبگار ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے. دنیا، قرآن پاک نے بار بار اس کو کہا ہے. اچھا جی، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. قرابت داری کا خیال. اللہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے. تو تم فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو تم خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑنا. عدل کو وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم پیچ دار شہادت دو گے، یعنی کیا؟ ملمہ سازی کر کے، جس کو کہتے ہیں جھوٹ سچ ملا کر کے، پیچ دار، ہاں جی، جھوٹ سچ ملا کر کے اگر شہادت گواہی پتہ نہیں کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں اور اس طرح کی گواہی دو گے، حالانکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے،
لیکن یہاں تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم درست گواہی دیں گے تو میرے والد کا، بھائی کا، بھتیجے کا، چچا کا، ماموں کا، خالو کا، فلاں کا نقصان ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ خمدار قسم کی، پیچدار قسم کی، ملمہ سازی قسم کی جو اشارت دیتے ہو. تو پھر یاد رکھو وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر اس طرح کی گواہی دو گے یا پھر سرے سے گواہی دینے سے انکار کر دو، یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے سبھی کاموں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.